میں نے پچھلے دنوں میں مرہم پٹی کے اوپر اور زخم کی جو مرہم پٹی ہے اس کے اوپر میں نے ایک مسئلہ شیئر کیا تھا اپنے اس چینل کے اوپر. تو کچھ لوگوں نے سوالات کیے، کمنٹس کیے. تو ایک کمنٹ لوگوں کی طرف سے یہ آیا کہ مثال کے طور پر اگر جسم کے کسی حصے پر زخم لگ جائے اور اس کے اوپر مرہم پٹی کی جائے تو اگر مرہم پٹی کو کھولنا ممکن نہ ہو اور کھولنے کی وجہ سے زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو زخم کو تو نہیں دھویا جائے گا، لیکن جو زخم کے آگے پیچھے جو حصہ ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ دیکھیے یہ انگلی ہے تو انگلی کے یہاں پر اگر زخم ہے تو یہ جو انگلی سے اس زخم سے آگے کا جو حصہ ہے یہاں پر تو کوئی زخم نہیں ہے. اسی طرح اس زخم کے اس طرف جو حصہ ہے یہاں پر بھی کوئی زخم نہیں ہے، لیکن مرہم پٹی جب کی جائے گی اس زخم کے اوپر تو یہ حصہ بھی مرہم پٹی کے نیچے آ جائے گا، یہ حصہ بھی مرہم پٹی کے نیچے آ جائے گا. تو اس حصے کا کیا کریں؟ یہ جو حصہ زخم کے دائیں بائیں ہے تو اس حصے کو دھونا لازمی ہے یا اس حصے کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا اور وضو مکمل ہو جائے گا؟ تو دیکھیے فقہاء کرام نے آسانی پیدا کر دی ہے. فقہاء کرام نے یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ لکھا ہے، اور یہ قاعدہ اور ضابطہ اس لیے لکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو قرآن مجید کی آیت ہے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء نے اور فقہاء کرام نے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں بتلایا کہ جس مسئلے پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب اگر یہ زخم کی جو مرہم پٹی ہے اس مرہم پٹی کو اگر کھولنا ممکن نہ ہو اور کھولنا مضر ہو تو پھر اس یہ جو زخم کے دایاں بائیں جو حصہ ہے تو اس کو بھی کھولنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جہاں تک مرہم پٹی ہوئی ہے یہ زخم کے دایاں بائیں جو حصہ ہے اس کے اوپر مرہم پٹی ہے، آگے پیچھے جہاں بھی کہیں مرہم پٹی ہے تو اس کے اوپر صرف مسح کر لینا کافی ہے. مسح کرنے سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی مکمل ہو جائے گا، اور مزید آپ کو اس میں کسی قسم کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں.